کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ سب سے خوبصورت احساس تو یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور آپ کے درمیان راز تھی۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ ہوں۔ زیادہ بلند آوازیں علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کبھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ مجھے لوگوں کو معاف کر دینا آتا ہے مگر دل میں دوبارہ جگہ دینا نہیں آتا۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ عاجزی میں کامیابی ہے، تکبر میں ناکامی ہے، سچ میں خوشی ہے اور جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت ہے، غصے میں نقصان ہے اور گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جایا کرتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جادوگر وقت ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ برداشت خوبی ہی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ رشتے ایسے ہونے چاہیے کہ جن پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتے صرف یہ نہیں ہوتے جو غم اور خوشی میں ساتھ دیں، بلکہ رشتے وہ ہوتے ہیں جو اپنے پن کا ہمیشہ احساس دیں۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جانا سورج غروب ہونے والا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ جب کبھی چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ آواز میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا حماقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہو جائے گی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن ہی رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ اپنا سر ہمیشہ اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ مجھے کسی چیز نے اتنا نہیں تھکایا جتنا میرے اپنے خیالات نے مجھے تھکا دیا ہے۔
اگر تم بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کر گزاری جا سکتی ہے، اور زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزاری جا سکتی۔ تمہارے کردار کی اصل پہچان تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہیں بدلے میں کچھ نہ دے سکے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر، غیبت، چغل خوری اور بہتان مت کیا کرو، اس میں بیماری ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے، زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ بیماری نہ صرف جسم کی آزمائش ہے بلکہ رشتوں کی بھی ہے۔ بیمار انسان کی تیمارداری اور عیادت کا شرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو رشتوں کی قدر کرتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کے لیے وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ کچھ لوگ پہاڑ برابر نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے کہ آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ مگر سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کا دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتا۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ کسی نے مرغے سے پوچھا، لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں۔ مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ زبانیں جہاں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود میں محسوس کرنے لگو تم سمجھ جانا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ صاف کپڑوں میں گندا دل ہونے سے بہتر ہے کہ گندے کپڑوں میں صاف دل ہو۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں، کیونکہ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے
کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، ترقیوں سے اور نفرتوں سے۔ سچا اور مخلص انسان اگر تمہیں بلند نہ بھی کر سکا تو تمہیں گرنے بھی نہیں دے گا۔ ٹوٹے ہوئے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات اپنے رب پر جو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ انسانی سمجھ کا معیار اتنا ہے، اگر اسے جانور کہا جائے تو ناراض اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہے۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی تھی۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، اے کن فیکون پر قادر اللہ، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنی بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی امیدیں، جتنی بھی التجائیں اور جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، اے میرے اللہ، ان سب کے حق میں بہترین فیصلہ فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن فرما دے، سب کے دلوں کو راحتیں فرما دے اور سب کی امیدیں پوری فرما دے۔ آمین ثم آمین۔